کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار رئیس فاطمہ پیدائش 17 جولائی 1946 الہ آباد انڈیا تعلیم ایم اے اردو کراچی یونیورسٹی 1970 تصانیف گلاب زخموں کے افسانے 2002 شاخ نہال غم 2 ناولٹ 2003 موسم اداسیوں کے 2 ناولٹ 2003 آدھ آسمان افسانے 2005 آئینوں کے درمیان کالمز 2003 میرے خوابوں کی سرزمین سفرنامہ 2005 زرد چنبیلی کی خوشبو افسانے 2010 خواب نگری کی گلیاں سفرنامہ 2009 درد کی پازیب 4 ناولٹ 2010 قرۃ حیدر کے افسانے تنقید و تجربہ افسانہ پولیس رات رپورٹ کب ملے گی؟ تہمینہ نے اپنے ہاتھ پیشانی پہ پھیرتے ہوئے پوچھا 2-3 دن میں نے مختصر کہا اور کروٹ بدل لی۔ تہمینہ سمجھ گئی مجھے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے میں آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ دروازہ بھیڑ کر باہر چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بابل کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہے تھے۔ امجد تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے والے جراثومیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس نے شائستہ اور محتاط لہجے میں حقیقت واضح کر دی کیونکہ وہ میرا دوست تھا۔ اگر کوئی اجنبی ڈاکٹر ہوتا تو سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ مسٹر آپ باپ بننے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے سرے بازار کسی نے رسوا کر دیا ہو۔ مرد کے لیے کتنی بڑی اور نازک بات ہے۔ اس کا ادراک مجھے اس وقت ہوا جب یہ قیامت مجھ پر ٹوٹی اور تہمینہ گزشتہ 1.5 سال سے کس کرب سے گزر رہی تھی اس کا قطعی احساس نہ تھا۔ وہ کس طرح ہر دوسری عورت کے اس سوال کا جواب دیتی ہوگی۔ ابھی تک تو گود ہری نہیں ہوئی۔ خیر سے 1.5 سال شادی کو ہو گیا۔ خود میری ماں کئی بار اس کمی کا احساس دلا چکی تھی۔ اب تک وہ ماں نہیں بن سکی ہے، اور یہ کہہ کے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 3 بہنوں کا اکیلا بھائی۔ میری ماں اور بہنیں خود تہمینہ کی مختلف لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور واپس آ کر بتاتی خرابی کوئی نہیں، بس اللہ کی مرضی ابھی نہیں ہے۔ تب ایک دن تہمینہ نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے کہا ڈاکٹر خوشنود کہہ رہی تھی کہ میاں بیوی دونوں کو چیک اپ کرانا چاہیے۔ پھر میری بڑی بہن نے بھی یہی مشورہ دیا کہ میں بھی اب اپنا چیک اپ کروا لوں۔ کافی دن گزر گئے اور یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کاروباری مصروفیت کی بنا پر مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میری ملاقات ڈاکٹر بابر مرتضیٰ سے ہو گئی جو کالج میں میرا کلاس فیلو تھا۔ اس کی شادی مجھ سے چند ماہ پہلے ہوئی اور وہ ایک پیاری سی بیٹی کا باپ تھا اور جلد ہی دوسرے بچے کا باپ بننے والا تھا۔ اس نے مجھے بھی یہی مشورہ کیا کہ پہلی فرصت میں چیک اپ کراؤں۔ اس مقصد سے وہ مجھے خود ہسپتال لے گیا اور رپورٹ آئی تو میں جیتے جی مر چکا تھا۔ میں امیر گھرانے کا فرد تھا۔ والد کی اپنی ٹیکسٹائل مل تھی۔ میں دیکھنے میں معمولی شکل و صورت کا حامل، قد بھی چھوٹا اور رنگ گہرا سانولا گنج مجھے اپنے دادا سے ورثے میں ملا تھا، لیکن ہر مرد کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میری بیوی بھی انگریزی بولنے والی گوری چٹی اور خوبصورت دبلی پتلی اسمارٹ لڑکی ہو۔ میں اس مطالبے کے حق بجانب تھا کیونکہ میں دولت مند تھا۔ دولت مند کے لیے انگریزی فر بولنے والی اسمارٹ بیویاں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ خرافات متوسط طبقے کی تہمینہ کے نام اچانک ہی نکل آیا جبکہ میرے گھر والے خصوصاً بہنیں اپنی ٹکر کی کوئی مالدار صاحب حیثیت گھرانہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایک دن میں اپنی چھوٹی بہن سمیرہ کو لینے اس کے کالج گیا تو گیٹ سے نکل کر تہمینہ کالج کی وین میں بیٹھ گئی۔ میں اس سے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ واقعی خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی؟ گھر آیا تو بس وہی نظروں کے سامنے پار آ جاتی تھی۔ آخر میں نے مجبور ہو کر سمیرہ سے اس کا تذکرہ کیا تو پہچان نہ پائی۔ اگلے دن میں نے پروگرام کے مطابق کالج کے گیٹ پر موجود تھا، لیکن سمیرہ پہلے ہی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور جیسے ہی وہ نظر آئی میں نے سمیرہ کو اشارہ کیا۔ اچھا یہ تہمینہ ہے، فائن آرٹس کی طالبہ ہے اور پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہے۔ اور کچھ کہاں رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تہمینہ بیوہ ماں کی بیٹی تھی۔ ایک بھائی تھا جو کسی دفتر میں ہیڈ کلرک تھا۔ مکان اپنا تھا جس کی اوپر منزل کرائے پر تھی، جس سے تہمینہ تعلیمی اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ ماں کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میرا رشتہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے نعمت غیر متفربہ لگا۔
نہ جہیز کی ڈیمانڈ، نہ کوئی شرط، بلکہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والے شادی کے اخراجات بھی میں اپنے ذمے لے لیے، اور شادی پہلے ہی اس کے بھائی سجاد کو اپنی ٹیکسٹائل مل میں اکاؤنٹ آفیسر مقرر کر دیا۔ ابا جان کو بھی اس فیصلے سے خوشی ہوئی، اور پھر ایک دن تہمینہ دلہن بن کر آئی۔ میرے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی، جو دیکھتا تھا میری خوش نصیبی پر رشک کرتا تھا، جبکہ تہمینہ کا رشتہ اس کی خوش قسمتی کو پھولے نہ سماتے۔ تہمینہ ایک آرٹسٹک مزاج کی لڑکی تھی، وہ کلاسیکل میوزک سنتی تھی، افسانے اور ناول شوق سے پڑھتی تھی، تصویر بناتی تھی۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے میرے ماں نے ایک الگ کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا، جس نے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر میں نے اس کی تصویروں کی نمائش ایک بڑی آرٹ گیلری میں کرواتی تھی۔ وہ بہت خوش رہتی تھی، لیکن کبھی کبھار جب وہ کوئی غزل یا موسیقی کا پروگرام سن رہی ہوتی تو مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتی۔ اس طرح اپنی کوئی پینٹنگ مکمل کرتے ہوئے وہ چاہتی تھی کہ میں اسے کوئی رنگوں اور اسٹروک کو سمجھوں اور رائے دوں، لیکن میں ایک بزنس مین، سائنس کا اسٹوڈنٹ، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس کی تصویروں کی نمائش بھی اس لیے کرا دی تھی کہ میں کبھی کبھی جسمانی اور ظاہری طور پر خود کو اس سے کمتر محسوس کرتا تھا، جبکہ وہ مجھ سے تقریباً 15 برس چھوٹی تھی، لیکن بعض اوقات بات کرتے ہوئے وہ مجھے بچہ سمجھتی تھی۔ وہ جس تقریب میں جاتی تھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی، بڑے بڑے بزنس ٹائکون اس سے بات کرنے کے خواہاں رہتے۔ میں فراغ دلی سے انہیں موقع دے کر خود کو کلچرڈ ظاہر کرتا تھا۔ تہمینہ کو میں اور میری بہنوں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ غیر ضروری شرم و حیا اور حجاب طبقہ اشرافیہ میں معیوب سمجھا جاتا ہے، سو وہ یہ بات بہت جلدی سمجھ گئی۔ وقت کے ساتھ مجھے بھی اولاد کی خواہش ستانے لگی، لیکن آج جب یہ ہولناک انکشاف ہوا، قصوروار میں خود ہوں، تو تہمینہ پر اور پیائے آیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، اور پھر فیصلہ کیا۔ اگلے دن میں ڈاکٹر بابر کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ رپورٹ بدل دے۔ اس طرح تو ایک شرمندگی سے بچ سکتا تھا، دوسرے میرے والدین بھی صدمے سے نڈھال ہونے سے بچ جاتے۔ دوسری رپورٹ جو ٹھیک ٹھاک فیس دے کر مجھے ملی، وہ لے جا کر میں نے تہمینہ کو دے دی۔ سب ٹھیک، تم خود پڑھ لو، بس اللہ کے یہاں دیر ہے۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ سن کر اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ اس نے امی ابو کو بھی رپورٹ لے جا کر دکھائی اور اپنے اسٹوڈیو میں جا کر کوئی تصویر مکمل کرنے لگی۔ امی اپنے کمرے سے اٹھ کر آئیں اور سردہ لہجے میں بولیں، جو خدا کی مرضی، میں اب کوئی مزار نہیں چھوڑوں گی۔ تیری اولاد کی منت ماننے کے لیے چل، مجھے پہلے لاہور لے چل، حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ، وہاں سے پری امام ہو جائیں گے، اور پھر ملتان، اور عید کے بعد دبئی کے راستے میں اجمیر شریف جاؤں گی، امروہے جاؤں گی، دلی جاؤں گی، تیرے لیے اولاد کی بھیک مانگوں گی۔ اماں ایسا نہ کریں کہ کوئی یتیم یا لاوارث بچہ گود لے لیں۔ میں نے آہستہ سے کہا نہیں نہیں، وہ اچانک بولی، اپنا خون اپنا ہوتا ہے، پھر ابھی تم لوگوں کی عمریں کیا ہے؟ ہاں تم ایسا کرو، اپنی غذا میں بند گوبھی کا بھی اضافہ کر دو، میں خود تمہارے لیے روز کوئی ڈش بند گوبھی کی بھی بنا دوں گی، اور سلاد بھی تم اس سے کھاؤ۔ پھر سے تہمینہ سے بچہ گود لینے کی بات کی تو وہ بتک گئے۔ کہنے لگی ایسا تب کیا جاتا ہے جب ڈاکٹر میاں بیوی دونوں کو نا امید کر دیں، جب مجھے اور تم میں کوئی خرابی نہیں تو پھر سال 2 سال انتظار کیا جا سکتا ہے۔ میری طبیعت کی اداسی کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی دل کہتا تہمینہ کو سب سچ بتا دوں، پھر اختیار دے دوں کہ چاہے میرے ساتھ رہے یا ورنہ طلاق لے لے۔ ایک دن اس نے اسی ادھیڑ پن میں بیٹھا کمپیوٹر پر چیٹنگ کر رہا تھا کہ میری خالہ زاد بھائی شہریار مرزا آن لائن آ گیا۔ ہم میں بہت دیر باتیں ہوتی رہیں۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، کراچی میں مختلف آرٹ گیلریز میں اس کی تصویروں کی نمائش ہو چکی تھی۔ 5 سال سے پہلے وہ اپنی بہنوئی کی دعوت پر لندن چلا گیا تھا، جو وہاں طویل عرصے بلیک برن کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کا اپنا ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار تھا، جو بہت شاندار طریقے سے چل رہا تھا۔ شہریار اپنی بہنوئی کا ہاتھ بٹانے کے علاوہ ایک آرٹ اسکول کی تصویریں بھی بنانا بھی سکھاتا تھا۔ ساتھ ساتھ گھر کو بھی اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، جہاں بیشتر طالب علم سے مصوری کے اسرار و رموز سیکھنے آتے تھے۔ یہ لوگ کافی متمول تھے اور اپنا ذاتی گھر تھا۔ شہریار نے اب تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ عام فنکاروں کی طرح اس میں بھی ایک لاؤبالی پن تھا۔ البتہ گرل فرینڈز کے معاملے میں وہ خاصا خوش نصیب واقع ہوا تھا۔ وہ اکثر بیشتر مجھے یہ مشورہ دیتا، شادی کا طوق گلے میں نہ ڈالوں، لیکن اس معاملے میں میری رائے اس سے بالکل مختلف تھی۔ گھریلو زندگی کا اپنا ہی ایک سکون ہے، جس کا اندازہ شادی کے بعد ہوتا ہے۔ شہریار مجھے تہمینہ کے ساتھ لندن آنے کی دعوت دی، جو مجھے اس وقت ایک نعمت لگی۔ میں نے فوراً اس سے وعدہ کر لیا۔ تہمینہ یہ خبر سن کر خوش ہوئی۔ لندن جانا بھی ایک خواب کی تعبیر تھی۔ میں بھی ماحول سے فرار چاہتا تھا، اس لیے یہ موقع میں نے غنیمت جانا، اور پھر دوسرے ہی ہفتے ہم لندن کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا ایک بار وہاں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دوں، اگر وہ
بھی مایوسی کا اظہار کرے تو تیمینہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ حقیقت جاننے کے بعد اگر وہ مجھ سے الگ ہونا چاہے تو برضا اور رغبت اسے طلاق دے دوں، کیونکہ جب وہ بانجھی نہیں تھی تو پھر ماں بننے سے کیوں محروم رہے۔ شہریار ایئرپورٹ پہ ہی تیمینہ کو دیکھ کر پلکیں جھپکانا بھول گیا، بغیر کسی پرواہ کیے مجھ سے بولا، یہ چغتائی آرٹ کا جیتا جاگتا شکار تمہیں کہاں مل گیا؟ میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ تیمینہ بھی شرما گئی، شاید اسے بھرپور اور آرٹسٹک انداز میں کسی نے پہلی بار سراہا تھا۔ جب میں یہ جانتا تھا اور دیکھتا بھی تھا کہ اس کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ میں ستائش ہوتی ہے۔ خوبصورت بیویوں کے شوہروں کو جو ایک ملکیت کا احساس ہوتا ہے وہ مجھے بھی رہتا تھا، خاص کر اس وقت جب وہ میرے ہمراہ ہوتی تھی۔ شہریار یہاں کا بہت اسمارٹ اور سرخ سفید ہو گیا تھا، اپنی عمر سے کئی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ لندن آ کر تیمینہ بہت خوش تھی۔ شہریار کی بڑی بہن طاہرہ باجی اور ان کے شوہر بچے سبھی تیمینہ سے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ طاہرہ باجی کے 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، صرف ایک بیٹی امارہ کنواری تھی۔ اوپر کی منزل کی پوری شہریار استعمال میں تھی۔ تیمینہ کو سب سے خوبصورت یہاں کا موسم لگا۔ دوسری بڑی دلچسپی سے شہریار کی پینٹنگ سے تھی۔ وہ اکثر بیشتر اس کی مصوری کے اسرار میں سیکھتی۔ ایک دن شہریار نے ڈنر کرتے کرتے مجھے اچانک کہا، یار یو ڈونٹ مائنڈ، اگر تو اجازت دے میں تیری بیوی کا ایک پورٹریٹ بنا لوں تاکہ اگلے ماہ ہونے والی ایگزیبیشن میں رکھ سکوں۔ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ پھر میری اجازت سے زیادہ تیمینہ کی اجازت ضروری ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ تو راضی ہے، شہریار نے ہنس کے کہا۔ پتہ ہے امجد انکل، یہ آئیڈیا میں نے ماموں کو دیا ہے کہ اس بار نمائش کے لیے تیمینہ بھابھی کو ماڈل بنائے، نے خوش ہو کر بتایا۔ اگلے دن شہریار نے کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک کوشن پر تیمینہ کو راجستھانی عورت کا لباس پہنا کر بٹھایا۔ اس نے کسی انڈین فیملی سے حاصل کیا تھا، ساتھ ہی وہ تمام تر چاندی کے راجستھانی زیورات بھی۔ تیمینہ لباس اور زیورات میں اب کوئی افسرہ لگ رہی تھی جس کسی کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ اس دوران میں نے بہت خاموشی سے اکیلے جا کر وہاں کے مشہور ڈاکٹر جانسن سے اپائنٹمنٹ لیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے چند ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد 1 ہفتے کے بعد رپورٹ دینے کا کہا۔ اسی دوران کراچی سے ابو کا فون آ گیا۔ چند دنوں کے لیے ٹیکسٹائل کے کسی کام سے مانچسٹر جانے کا حکم ملا۔ جب تیمینہ سے میں نے اس کا ذکر کیا تو اس نے تصویر مکمل کروائے بغیر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ خود شہریار کا کہنا بھی یہ تھا، کوئی بھی ماڈل مختلف اوقات میں یکساں موڈ میں یکساں پوز برقرار نہیں رکھ سکتا، چنانچہ طے پایا بزنس ٹرپ میں اکیلے ہی جاؤں۔ اس عرصے میں تیمینہ کی بھی تصویر مکمل ہو جائے گی، پھر اگلے ہفتے ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب میں مانچسٹر سے واپس آیا تو ابھی تک اس کا پورٹریٹ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن محسوس ہوا تیمینہ یہاں کے بہت خوش ہے۔ مانچسٹر مجھے 3-4 دن کے بجائے 1 ہفتہ لگ گیا۔ واپس آ کے جب ڈاکٹر جانسن سے ملا تو رپورٹ دیتے ہوئے اس نے افسردہ لہجے میں کہا، سوری، اور اس کے ایک لفظ نے وہ سب کچھ بتا دیا جو رپورٹ میں لکھا ہوگا۔ رپورٹ میں لکھا تھکا تھکا گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ امارہ کا رشتہ اس کے کزن سے طے ہو گیا جو برمنگھم میں رہتا ہے۔ شادی اگلے ماہ طے ہوئی تھی۔ طاہرہ باجی، نظام بھائی اور شہریار نے اصرار کر کے ہم لوگوں کو یہیں روک لیا۔ خاص کر امارہ تیمینہ سے بہت مانوس ہو گئی تھی، دونوں کی گہری دوستی ہو گئی اور وہ ہر قیمت پہ تیمینہ کو شادی کے موقع پر اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر سب لوگوں کے بے حد اصرار، امی ابو کو کراچی فون کر کے بتا دیا ہم امارہ کی شادی تک یہی رک رہے ہیں۔ پردیس میں رہنے والوں کے لیے ان کے وطن صاحب رشتہ دار ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران طاہرہ باجی کا اپنی نند کے پاس برمنگھم جانا ضروری ہو گیا۔ نظام بھائی کے ساتھ جانا ممکن نہ تھا۔ شہریار تیمینہ کی تصویر مکمل کرنے اور اسے شاہکار بنانے میں پوری منہمک تھی، چنانچہ فعل میرے نام پڑا اور مجھے لے کر برمنگھم آ گئیں۔ شادی کی تفصیلات طے کرنے واپس آئے تو شہریار نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ میں نے جب پورٹریٹ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ شہریار نے نہایت خوبصورتی اور مہارت سے اس کی جسمانی خوبصورتی اور نشیب و فراز کو واضح کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے بے اختیار تیمینہ کو چوم لیا، لیکن اندر اندر آنسوؤں کے سمندر نے میرا پورے وجود کو بھگو دیا۔ کراچی واپس پہنچنے کے بعد میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح تیمینہ سے بات کروں۔ اس کے خیال سے وحشت ہونے لگی تھی، تیمینہ مجھ سے جدا ہو جائے گی، اس کے بغیر کیوں کر رہوں گا۔ ہم تقریباً 1 ماہ سے زیادہ لندن میں رہ کے آئے تھے۔ وہاں کی آب و ہوا تیمینہ بہت خوشگوار اثر ڈالا۔ گھر والوں کو وہاں کی تفصیلات بتانا خوش ہوتی تھی، خاص کر شہریار سے وہ بہت متاثر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بورن آرٹسٹ ہے۔ اس نے تیمینہ کی مصوری کے بارے میں بعض بڑی ضروری اور نازک معلومات فراہم کی تھیں۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ تیمینہ 10-12 تصاویر بنا لے تو وہ کراچی آئے گا اور بے شاندار طریقے سے اس کی تصویر کی نمائش کا بندوبست کرے گا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم مستقل طور پر لندن میں رہیں، اس طرح لوگوں کے ان سوالات سے بچ سکیں گے اور ہم دونوں سے اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ اس کی بات تو معقول تھی، لیکن کیا پتہ وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ چاہا کہ اس کو سب کچھ بتا دوں، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے جاتی۔ اسے کھو جانے کا خیال ہی سوہانے روح کرتے تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ اصلیت جاننے کے بعد وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی۔
اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ شاید یہ کسی مرد کو عورت کی چاہ ہو۔ عام طور پر شادی کے کچھ عرصے بعد انسانی جذبات میں کمی آ جاتی ہے، ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، لیکن میرے جذبات تہمینہ کے لیے اب بھی وہیں تھے جو پہلے دن تھے۔ اب میں کروں تو کیا کروں، یہی سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک دن اسٹوڈیو میں تصویریں بنانے ہوئے تہمینہ کا چکرا کر گر پڑی۔ اس کی آواز پر میں نے جا کر دیکھا تو وہ پریشان اوندھے منہ پڑی تھی، تمام رنگ پر بکھر گئے تھے۔ میں نے اسے اٹھایا تو کمزوری کی شکایت اور یہ بھی اسے اچانک شدید چکر آ گیا۔ ہم لوگ اسے قریبی لیڈی ڈاکٹر کلینک کے بعد لے گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مریضوں کی سے فرصت پا کر تفصیل اور توجہ سے بات سنی، پھر چیک اپ کے لیے دوسرے کمرے میں لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئیں تو مسکرا کے بولیں، کوئی خطرے کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے جگمگانے لگا۔ مجھے ایسا لگا کسی بچیوں نے مجھے ڈنگ مار دیا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر آر یو شیور کیسا ہے؟ جی ہاں مسٹر امجد، مجھے پورا یقین ہے، آپ کی مسز امید سے ہیں اور جلدی آپ کو پا کہنے والا دنیا میں آنے والا ہے، مبارک ہو، مٹھائی کھلائیے۔ امی نے فوراً پرس سے نکال کے پیسے میز پہ رکھ دیے۔ اس تمام عرصے میں تہمینہ خاموش رسی رہی۔ گھر میں آ کے جگہ نے خوشخبری ابو کو سنائی تو وہ مسکرا کے بولا، دیکھو سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اس کا یقین مجھے آج ہو ہی گیا۔ یکدم میرے ذہن میں جھمکا سا ہوا، واقعی لندن کا سفر میرے لیے خوشیاں لایا تھا۔ شہریار نے نہ صرف تہمینہ کا پورٹریٹ مکمل کیا تھا بلکہ میری ادھوری اور نامکمل تصویر میں بھی رنگ بھر کے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اب تہمینہ کو مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ ختم شد۔